بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میری ساس کی دیکھ بھال کے لیے میرے شوہر نے ایک ملازمہ کو رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ بہت بیمار تھی اور پیمپر بھی لگایا کرتی تھی۔ میری ساس کے کمرے میں ہر وقت بدبو ہوتی، اس لیے مجھے ان سے بہت گھن آتی۔ ایک روز میری ساس کی ملازمہ نے چھٹی کر لی اور شوہر نے آفس جاتے ہوئے مجھے کہا، آج تم میری ماں کی دیکھ بھال کر لینا۔ شوہر کے جاتے ہی میں نے ساس کے کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی اور جا کر سو گئی۔ میری ساس اندر سے چیختی رہی۔ جب شام کو شوہر نے آ کر دروازہ کھولا تو اس کا دل پھٹ گیا، کیونکہ میرا نام کوثر ہے، ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ اس بار ہم نے جس محلے میں کرائے کا مکان لیا تھا، وہاں مجھے اپنی ایک پڑوسی لڑکے سے پیار ہو گیا تھا۔ میں نے پہلی بار اسے چھت سے دیکھا تھا اور اسی وقت اسے اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ اور پھر ایک دن قسمت مجھ پر مہربان ہوئی، میں نے اس لڑکے کو اسی گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گلی پار کر گیا تھا، لیکن ساتھ ہی میرا دل بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے ساری زندگی جس حسین شہزادے کے خواب دیکھے تھے، نہ جانے کیوں اس لڑکے کو دیکھ کر مجھے لگا کہ یہی میری قسمت کا ستارہ ہے۔ اماں میرے بار بار چھت پر چکر لگانے کو محسوس کر چکی تھی، اس لیے اماں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ دیکھو کوثر، ہمیں اس محلے میں آئے زیادہ دن نہیں گزرے، اگر تم یوں بار بار چھت کے چکر لگائے گی تو لوگ ہمیں بد کردار سمجھیں گے۔ آج کل لوگ کرایہ داروں کو ویسے بھی اچھا نہیں سمجھتے، لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ یہ برے لوگ ہیں، سارا دن بیٹی چھت پر لٹکی رہتی ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، بس یہ والا گھر پرانے گھر سے تھوڑا چھوٹا ہے، اس لیے میرا دل گھبراتا ہے تو میں چھت پر چلی جاتی ہوں۔ مگر اماں نے میرے چھت پر جانے پر پابندی لگا دی۔ اماں کو مجھ پر شک ہو گیا تھا۔ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا تھا، میں نے اس لڑکے کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ میرا دل بری طرح مچلنے لگا تھا، دن رات اس لڑکے کا خیال مجھے ستاتا۔ ایک دفعہ اماں کسی کام سے بازار گئی تو میں فوراً چھت پر پہنچ گئی اور میں نے اس مکان پر نظریں جما لیں۔ وہ لڑکا اپنے گھر سے نکلا تو میں بے ساختہ ہی اس کی نظر میری طرف اٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے دھیرے سے مسکرائی تھی۔ میری مسکراہٹ کو اس نے نہ جانے کیا مطلب نکالا تھا، لیکن بدلے میں مسکراہٹ پاس نہیں کی تھی، اور جس طرح وہ ہمیشہ گلی پار کیا کرتا تھا اسی طرح خاموشی سے گزر گیا۔ میرے دل میں ایک آگ سی لگی تھی جو جذبات سے میرے دل میں پھوٹ رہی تھی۔ شاید وہ اس کے دل میں نہیں تھے۔ اور پھر اتفاق سے 2 دن بعد ہی ایسا ہوا کہ اسی گھر سے ایک عورت ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں قرآن خوانی ہے۔ وہ اس گھر کی ملازمہ تھی جو سب کو قرآن خوانی کے لیے بلا رہی تھی۔ وہ بتانے لگی کہ اس گھر کی مالکن کافی عرصے سے بیمار ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ دونوں یہاں اکیلے رہ رہے ہیں۔ مالکن اکثر قرآن خوانی رکھ لیتی ہیں، اس طرح گھر میں اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ مالکن کو پتہ چلا کہ اس گھر میں نئے کرایہ دار آئے ہیں تو مالکن نے مجھے تاکید کی کہ میں آپ لوگوں کو بھی بلواؤں تاکہ مالکن سے آپ لوگوں کی سلام دعا ہو جائے۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس لڑکے کا نہ ہی کوئی بھائی ہے اور نہ ہی کوئی بہن۔ وہ اکلوتا کمانے والا جوان لڑکا تھا جس کی ماں بس اپنا آخری وقت کاٹ رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ ماں، قرآن خوانی میں ضرور جانا چاہیے۔ اماں کہنے لگی میں تو گھر کے کام کاج کروں گی، تو چلی جانا، ویسے بھی نیا پڑوس ہے، انکار کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور میں ہوں بن ٹھن کر قرآن خوانی والے دن اس لڑکے کے گھر پر پہنچ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اس لڑکے کو اپنی اداؤں کے ایسے جوہر دکھاؤں گی کہ بہت میری طرف متوجہ ہو جائے گا اور پھر منزل پار کرنا آسان ہوگا۔ قرآن خوانی پر میں اس کے گھر پہنچی تو محلے کی 8-10 عورتیں اور بھی آئی ہوئی تھیں، لیکن میری نظریں اس لڑکے کو تلاش کر رہی تھیں، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر ملازمہ ایک عورت کو بڑی مشکل سے سہارا دے کر ہم لوگوں کے درمیان لائی تو اسے دیکھتے ہی مجھے گھن کا احساس ہوا۔ میں نے آج تک اتنی بدصورت عورت نہیں دیکھی تھی۔ اتنے حسین لڑکے کی ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس عورت کے چہرے پر جلے ہوئے نشان نہ تھے جیسے وہ کبھی جلی ہو، وہ بہت ہی بدصورت معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے دوبارہ اس کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی۔ قرآن خوانی ختم ہوئی تو مجھے محلے کی عورتوں سے پتہ چلا کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ عورت اچھی بھلی تھی، لیکن پھر ان کے گھر میں آگ لگ گئی اور اسی وجہ سے ان کا کافی سالہ چہرہ جل گیا تھا۔ یہ سن کر مجھے دکھ تو نہ ہوا، البتہ گھن ضرور آئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میں اس لڑکے سے شادی کروں گی، مجھے اس کی ماں کو بھی دن رات دیکھنا ہوگا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بیمار عورت ہے، اپنے پیروں پر کھڑی تک ہو نہیں سکتی، اس کے کمرے میں ملازمہ چھوڑ دوں گی، وہی اس کا خیال رکھے گی، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی پڑے گی۔ میں جس لڑکے کے نام تک نہیں جانتی تھی، اس سے شادی کے خواب دیکھ چکی تھی۔ وہ عورت اپنے محلے کی دوسری عورتوں کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی جب اچانک اس کا بیٹا گھر میں داخل ہوا تھا اور باورچی خانے کی طرف گیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر کھانسی کا بہانہ کیا اور اٹھ کر کچن میں پانی پینے کا کہہ کر چلی گئی۔ باورچی خانے میں پہنچی تو وہ لڑکا پانی کا گلاس بھر رہا تھا۔ میں نے اس سے پانی مانگ لیا، اس سے میری طرف گلاس بڑھایا، پھر وہ خود ہی پوچھنے لگا، آپ ہمارے محلے میں نئے آئے ہیں؟
میں نے 2 دفعہ آپ کو دیکھا ہے۔ یہ سن کر میرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا کہ وہ مجھ سے اتنا بھی غافل نہیں تھا۔ میں نے کہا جی میں بھی آپ کو اکثر دیکھتی رہتی ہوں اور آج یہاں آ کر مجھے آپ کی ماں کا پتہ چلا تو بہت دکھ ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جی میری ماں نے بہت بڑے غم اٹھائے ہیں، دراصل اس حادثے میں ہی میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اور بھی غمگین ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ تسلی رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا مجھے دن رات اپنی ماں کی فکر ہے، مجھے نوکری پر بھی سکون نہیں ملتا۔ یہ کہہ کر وہ واپس باورچی خانے سے نکل گیا اور میں دل ہی دل میں سوچنے لگی اگر تھوڑی بہت ہمدردی جتاؤں گی تو اس گھر میں جگہ مل جائے گی۔ میں واپس جا کر عورتوں کے درمیان بیٹھی تو عورتیں اس لڑکے کی اماں کو مشورہ دے رہی تھیں، اب تم اپنے بیٹے شہریار کی شادی کر دو، تمہاری بہو آئے گی تو گھر بھی سنبھال لے گی اور تمہاری تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ وہ عورت کہنے لگی چاہتی تو میں بھی یہی ہوں، لیکن شہریار کو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی، بس اسی لیے اس کی شادی میں دیر ہو رہی ہے۔ یہ سن کر مجھے خوشی کا احساس ہوا کہ شہریار کی زندگی میں اب تک کوئی بھی نہیں تھا، میرا راستہ پوری طرح صاف تھا۔ مجھے اس وقت عورتوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا، لیکن اس وقت میری مجبوری تھی، اس لیے میں خود ہی اس عورت سے بات چیت کرنے لگی۔ میں نے اس کے سامنے خود کو بہت اچھا اور نیک ظاہر کیا۔ وہ عورت بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اپنی اماں کو بھی میرے گھر لے کر آنا۔ میں نے ان سے کہا کہ جی ضرور، میں جلدی اپنی ماں کو بھی لاؤں گی۔ میں قرآن خوانی سے واپس لوٹی تو میں نے بڑھ چڑھ کر اماں کے سامنے اس عورت کی تعریف کی۔ اماں کہنے لگی کہ میں ضرور جاؤں گی اور پھر 2-4 دن بعد ہی میں اماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اس عورت کے گھر پر لے گئی۔ اس عورت کا نام شبانہ تھا۔ شبانہ آنٹی سے امی کی بہت اچھی دوستی ہو گئی اور پھر ہمارا ان کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ اماں کچھ بھی اچھا پکاتی تو آنٹی کے لیے ضرور بھجواتی اور میں ہی ان کے گھر دینے جاتی تھی۔ اب میری کوشش یہی ہوتی کہ میں ان کا چہرہ دیکھے بغیر بات کروں، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ میں انہیں بڑی مشکل سے برداشت کر رہی تھی۔ اور پھر ایک دن میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب شبانہ آنٹی نے شہریار کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں کوثر کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ یہ میرا اتنا خیال رکھتی ہے، گھرداری میں بھی ماہر ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ شہریار کی زندگی میں خوشیاں بھر دے گی۔ وہ بیچارہ اپنے والد کے جانے کے بعد بالکل تنہا ہو گیا ہے۔ وہ اماں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا اور پھر ابا کے گھر آتے ہی انہیں ساری بات بتائی۔ ابا نے معلومات حاصل کی تو ہر کسی نے شہریار کی خوب تعریف کی اور اب ابا کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مجھ سے چھوٹی بھی 2 بہنیں تھیں، ابا کو ان کی بھی شادیاں کرنی تھیں، اس لیے ابا نے باخوشی میرا رشتہ شہریار کے ساتھ طے کر دیا۔ میری ساری دعائیں قبول ہو گئی تھیں، بڑی آسانی سے مجھے شہریار کا ساتھ نصیب ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب آنٹی کو اپنے راستے سے ہٹاؤں گی اور ایک پرسکون زندگی گزاروں گی۔ بڑی سادگی کے ساتھ میری اور شہریار کی شادی ہوئی تھی، کیونکہ شبانہ آنٹی کے ساتھ شادی کی تیاریاں کروانے والا کوئی نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے ہی شہریار کے ساتھ شادی کی شاپنگ کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں نے شہریار کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، یقیناً وہ بھی میرے لیے جذبات رکھنے لگا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی اور پھر ہم دونوں کا نکاح ہو گیا اور میں رخصت ہو کر شہریار کے گھر پہنچ گئی۔ میری ساس اپنی بیساکھی کے سہارے شادی کی رات میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، میرے ہاتھ پر ایک بہت بڑا زیور کا ڈبہ رکھ کر کہنے لگی کہ بیٹا یہ میرا زیور ہے جو آج سے تمہارا ہے، اس گھر میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی تھی، مگر ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ کچھ دیر وہ میرے پاس بیٹھ کے چلی گئی اور پھر جب شہریار کمرے میں آیا تو اس نے میری تعریف کرنے کی بجائے مجھ سے یہ وعدہ مانگا کہ میں ساری زندگی اس کی ماں کا احترام کروں گی۔ میرا دل بڑا خراب ہوا تھا، کاش وہ میرے حسن میں کچھ قصیدے ہی پڑھ دیتا۔ خیر میں نے ان سے وعدہ کر لیا، پھر ہم دونوں کی شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو گیا۔ شہریار نے میری زندگی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن جو بھی وہ مجھ سے چاہتے تھے وہ میں ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ شہریار نے شادی کے 1 ہفتے بعد ملازمہ کو فارغ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تم آ گئی ہو تو ملازمہ کی ضرورت نہیں رہی۔ اماں کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔ جب اماں بہت بیمار تھیں، انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، وہ باتھ روم تک بھی نہیں جا سکتی تھیں، تب میں نے پیمپر لگانے کے لیے اس ملازمہ کو رکھا تھا۔ اب تو اماں بہت بہتر ہیں، بس تمہیں اماں کو وقت پر دوائی دینی ہوگی۔ شہریار کے اس فیصلے نے مجھے بہت بڑا دھچکا پہنچایا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ پوری طرح ساس کو ملازمہ کے حوالے کر دوں گی، لیکن شہریار نے ملازمہ کو نکال کر میرے لیے نئی مشکل کھڑی کر دی تھی۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں شادی کے پہلے ہی مہینے میں حاملہ ہو گئی تھی، اور اسی بات کا جواز بنا کر میں نے شہریار سے صاف کہہ دیا کہ میں فی الحال اماں کا خیال نہیں رکھ سکتی، میری اپنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ بچے کا سن کر شہریار نے ویسے بھی مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا
اور میری ساس نے بھی شہریار سے یہی کہا تھا کہ کوثر پر کوئی ذمہ داری مت ڈالنا، اسی لیے شہریار نے ایک نوکرانی کا انتظام کر لیا اور پھر سے نوکرانی ہمارے گھر آنے لگی۔ میں سارا وقت بستر پر آرام کرتی رہتی۔ ایسے ہی ایک دن میں نے سنا کہ حمل کے دوران عورت جس چہرے کو زیادہ دکھتی ہے اس کا بچہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی اور میں نے سوچا کہ اب میں 9 مہینے تک اپنی ساس کا چہرہ بالکل بھی نہیں دیکھوں گی، اور پھر میں نے اپنی ساس کے کمرے میں جانا تک چھوڑ دیا۔ کبھی کبھار شہریار مجھ سے کہتے کہ تم مما کا حال پوچھنے کے لیے ان کے پاس چلی جایا کرو، وہ بہت زیادہ تنہائی کا شکار ہو گئی ہیں۔ میں صاف منع کر دیتی اور ان سے بھی یہی کہتی کہ میں بدصورت بچہ نہیں چاہتی۔ شروع میں تو یہ سن کر ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتے کہ ایسی بات مت کیا کرو، لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ خاموش ہو گئے۔ شاید انہیں بھی اپنی ماں کے جیسا بدصورت بچہ نہیں چاہیے تھا، یا پھر وہ اس حالت میں مجھ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نوکرانی کو آتے 2 مہینے گزر گئے تھے۔ 2 مہینوں میں نے بمشکل 2 دفعہ اپنی ساس کے کمرے میں قدم رکھا ہوگا، لیکن ان کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ مگر پھر ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ نوکرانی بیمار ہو گئی اور اس نے چھٹی کر لی۔ شہریار دفتر جاتے جاتے مجھے کہہ کر گئے تھے کہ اب تم ہی اماں کو دوائی دے دینا جب تک نوکرانی نہیں ہے۔ میں نے تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، لیکن اب نوکرانی نہیں آ رہی، اس لیے تمہیں ہی اماں کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے شہریار کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اماں کو وقت پر دوائی دے دوں گی۔ یہ سن کر انہیں تسلی ہو گئی اور وہ دفتر کے لیے نکل گئے۔ میں مزے سے لانچ میں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اماں کے کمرے سے آواز آنے لگی کہ شاید انہیں دوا کی ضرورت تھی۔ دراصل جہاں ان کا چہرہ جلا ہوا تھا، اگر وقت پر دوا نہ ملتی تو وہ جگہ بہت تکلیف کرتی تھی، اور پھر انہیں جوڑوں کا درد بھی تھا۔ دوا وقت پر نہ کھانے پر ان کا ہر جوڑ درد کرتا تھا۔ مگر اس دن میں نے اماں کی کوئی بات نہ سنی۔ جب اماں نے زیادہ آوازیں دینا شروع کی تو میں نے غصے سے اٹھ کر ان کے کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ آج میرا اپنی ساس کا بدصورت چہرہ دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں گہری نیند میں چلی گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میری چیخوں سے در و دیوار لرز اٹھے تھے، کیونکہ میرے آس پاس آگ ہی آگ تھی۔ پریشانی کے عالم میں اپنے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ آگ کیسے لگی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن پورے کمرے میں اتنی تپش تھی کہ ایک لمحہ رکنا بھی محال ہو گیا تھا۔ میری آنکھ بھی اسی تپش کی وجہ سے کھلی تھی۔ میری چیخیں سارے کمرے میں گونج رہی تھیں، لیکن مجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے تو اپنی ساس کے کمرے کا دروازہ بھی خود بند کر دیا تھا، ورنہ شاید میری چیخوں کی آوازیں سن کر وہی آ جاتی۔ میرا حال بہت خراب ہو رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آگ تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آگ کے کمرے میں لگے پردوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ میں ایک چھوٹی سی جگہ پر سانس روک کر کھڑی تھی۔ میں بے ساختہ ہی اپنی ساس کو آوازیں دے رہی تھی کہ وہ میری چیخیں سن کر مجھے بچانے کے لیے چلی آئیں۔ مجھے کچھ بھی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے ہاتھ میں موبائل فون ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کو فون لگایا اور انہیں اس بات کے بارے میں بتا دیا۔ وہ کہنے لگے تم فکر نہ کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر پڑی تھی۔ میرا سارا وجود بہت زیادہ اذیت میں تھا۔ میں نے ہلنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر نے مجھے باندھا ہوا ہے۔ میرے چہرے پر بہت زیادہ خارش ہو رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی جلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ شاید شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اماں کے کمرے کا دروازہ بھی باہر سے بند تھا۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو سارا گھر جل جانا تھا۔ بڑی مشکل سے فائر بریگیڈ والوں نے آگ پر قابو پایا تھا، اور پھر میں تمہیں باہر لے کر نکلا۔ تم ہوش میں نہیں تھی، اس لیے ہم تمہیں ہسپتال لے آئے، لیکن اس وقت ان سب میں ہمارا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے چیخ مار کے کہا کہ خدا کے واسطے ایسی بات نہ کریں۔ شہریار کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہی سچ ہے۔ میں نے شہریار سے کہا کہ میرے ہاتھ کیوں باندھے ہوئے ہیں، میرے چہرے پر بہت جلن ہو رہی ہے۔ شہریار خاموش رہا، اور پھر بڑی دیر بعد اس نے کہا کہ تمہارا آدھا چہرہ جل چکا ہے، اسی لیے ڈاکٹر نے تمہارے ہاتھ باندھے ہیں کہ کہیں غلطی سے تم اپنے چہرے پر ہاتھ نہ لگا دو، اس طرح زخم اور بڑھ جائے گا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے چیخ کر کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، میرا چہرہ نہیں جل سکتا، میں بہت خوبصورت ہوں، میں تمہاری ماں کی طرح بدصورت نہیں ہونا چاہتی۔ شہریار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ میں بڑا بد نصیب ہوں، پہلے میری ماں جل گئی،
मैं कुछ ना कर सका और अब बीवी भी जल गई। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। फिर शहरयार आहिस्ता से कहने लगे, काश तुम अम्मा के कमरे की कुंडी ना लगाती तो ये हादसा इतना बड़ा ना होता। वक़्त पर अम्मा तुम्हारी मदद करती या फिर मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लेती, लेकिन तुमने अम्मा से जान छुड़ाने के लिए इनके कमरे का दरवाज़ा ही बाहर से लॉक कर दिया। शहरयार की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई कि वो जान गए थे कि ये हरकत मैंने की थी। मैंने रोते हुए शहरयार से कहा कि मुझे माफ़ कर दे, मैं अम्मा का चेहरा देखना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे बदसूरत औलाद नहीं चाहिए, इसीलिए मैं ये हरकत कर बैठी थी। मुझे क्या मालूम था कि इसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। शहरयार रोते हुए कहने लगे, देख लो अब हमारा बच्चा ही नहीं रहा। वैसे भी शक्ल सूरत वो अल्लाह की बनाई हुई होती है, इसे बुरा भला कहने वाले हम लोग कौन होते हैं। मेरी माँ जली थी इसलिए इसकी शक्ल खराब हुई थी और आज तुम भी जल गई हो, तुम्हारा चेहरा भी खराब हो गया है। अब बताओ क्या मैं तुम्हारे चेहरे से मुँह फेर लूँ? क्या मैं तुम्हें देखने से इनकार कर दूँ इसलिए कि अब तुम खूबसूरत नहीं रही हो? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी तरह कम ज़र्फ़ नहीं हूँ। मैंने सच में तुमसे मोहब्बत की है और तुम्हें दिल से अपनाया है, इसलिए तुम्हें चाहिए जैसी भी हो मुझे कबूल हो। ये तो तुम थी जिसने झूठ का लबादा पहन रखा था मेरे सामने। तुम बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जान गया था कि तुम मेरी माँ से नफरत करती हो, इसीलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो तुम मेरी माँ को भी दिल से कबूल करती। ये कहकर शहरयार खूब रोने लगे थे और मैं अपनी जगह से बेबस होकर आंसू बहा रही थी। मैं 20 दिन हस्पताल में रही, मेरा हाल बहुत ख़राब था। मुझे डॉक्टर ने शीशा तक देखने नहीं दिया था। जब मैं छुट्टी होकर घर पहुंची तो सबसे पहले अपनी सास के कमरे में गई। इनके कदमों में बैठकर मैंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे माफ़ कर दिया था। वो कहने लगी कि जो कुछ भी हुआ है शायद किस्मत में ऐसे ही लिखा था, लेकिन मैं शहरयार से कहूँगी कि वो तुम्हारा अच्छे से अच्छा इलाज करवाए ताकि तुम मेरी तरह बदसूरत ना रहो। मैंने इनसे कहा कि मुझे माफ़ कर दें, बदसूरत आप नहीं बल्कि मेरी सोच थी। मेरी सास ने मुझे मोहब्बत से सीने से लगा लिया और जब कमरे में आके मैंने शीशा देखा तो मेरी चीखों से एक दफ़ा फिर सारा घर गूंज उठा था। मेरा चेहरा मेरे जले हुए कमरे की तरह स्याह हो चुका था। शहरयार ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे क्योंकि मेरा चेहरा मेरे गुनाहों की अक्कासी कर रहा था। मेरा चेहरा मुझे बता रहा था कि मेरा दिल इतना ही स्याह था। आज इस वाक़े को 4 महीने गुजर गए हैं। शहरयार वाकई में मेरा बहुत अच्छा सा इलाज करवा रहे हैं। मैंने शीशा देखना छोड़ दिया है। अब मैंने अपनी सास के साथ अपना रवैया दुरुस्त कर लिया है और मुझे इनके चेहरे से गिन नहीं आती। अगर आप लोगों ने भी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया है तो खुदा माफ़ी मांग लें ताकि जब आपकी आँख कब्र में खुले तो आप खुदा के हुजूर मुजरम बनकर पेश ना हो। मुझे लगता है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो मेरे किए की सज़ा है। क्या आप लोगों को भी यही लगता है कि कुदरत की तरफ से मुझे सज़ा मिली है? क्या जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो किस्मत में लिखा था या फिर मेरे अमालों का नतीजा था? मेरी सास ने तो मुझे माफ़ कर दिया है, क्या अल्लाह ताला भी मुझे माफ़ कर देगा? मैंने इसकी बनाई हुई मखलूक से नफ़रत की थी। अब मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी कि शायद आप में से किसी का जवाब मुझे हौसला दे दे कि मैं अपनी सास से नज़र मिला सकूं और अपने शोहर का साथ होते हुए भी मुझे शर्मिंदगी का एहसास ना हो।